نہایت ہی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خلق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ان عظیم شہزادوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کا ذکر، ان کی اتباع، ان کی محبت، ان کی نسبت و ارادت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نسبت و ارادت میں مزید پختگی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم شہزادوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ اس فیصلہ کی مناسبت سے چلتا رہا ہے۔ محرم الحرام میں میں نے آقا علیہ السلام کے خاندان کی مناسبت سے گفتگو کو جاری رکھا، اور گزشتہ مہینہ میں نے سورۃ قاف کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے گفتگو کو شروع رکھا، کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو چکا ہے۔ تو پچھلے سال میں نے ربیع الاول میں ایک بڑا خوبصورت موضوع شروع کیا تھا کہ جو بھی آقا علیہ السلام نے کیا اور حکم کیا، وہ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے کرنا ہی تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے غلاموں کی یہ محبت تمام درجے کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے اگر کوئی کام کیا ہے، حکم نہیں کیا، اگر کسی صحابی نے اس کو دیکھ لیا ہے تو اس نے کر کے دکھا دیا۔ اس موضوع پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور پورے پیپر میں اس میں میرا مقدمہ جاری رہا، اور اس مہینے میں اور اس سال ربیع الاول میں میں پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے جو بڑی مشہور ہے، جس پر ہمارے اکثر علماء خطابات کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، قل، اور اس پر میں نے تفصیل بار عرض کر چکا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے ہی تربیت ہوا ہے۔ سارا کا سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص پیغام ہے، کوئی خاص پروگرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو الگ کہنا پڑا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وگرنہ سارا کلام جب زبان نبوت پر تلاوت ہو رہا ہے، خروج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، تو اب دیکھیں جب فرمایا جا رہا ہے تو الگ کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، اگر قل کا لفظ آیا ہے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی، بلکہ الا کا لفظ آیا ہے، ان کا لفظ آیا ہے، لقد کا لفظ آیا ہے، کہ سارے خاص موقع ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خصوصی پیغام دے رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے اپنے بندوں کو، بہت خصوصی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے۔ اب کیا فرمانا ہے؟ توجہ طرف جملہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں قانون بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کی شرط رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خصوصی پیغام دے رہا ہے۔ بہت توجہ طرف جملہ ہے کہ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، اور آپ اپنے امتیوں کو فرما دیجئے
کہ اگر ان میں سے اگر کسی کی دل کی چاہت ہے، اگر کسی کے دل کی تمنا ہے، اگر کسی کے دل کی خواہش ہے، آرزو ہے، کسی کے دل میں یہ اشتیاق اور طلب ہے، اگر کوئی طلبگار اس چیز کا کہ مجھے خالق کائنات کی محبت مل جائے، مجھے خالق کائنات کی محبت کی دولت میسر ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت میرے دامن میں آ جائے، اگر ان میں سے اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کسی کی یہ طلب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کیا مل جائے، محبت مل جائے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مشتاق ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کو چاہنے والا ہے، تو پھر خالق کائنات نے ایک بڑی خاص بات قانون کے طور پر بیان فرما دی ہے، اور وہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کروایا ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہاں اگر یہ شرط تم ادا کر لیں تو میری محبت تمہیں مل جائے گی، اگر تو اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو میری محبت کی دولت مل جائے گی، اگر تو یہ قانون پاس کر لیتا ہے تو میری محبت کی دولت مل جائے گی، میری دولت کا خزانہ تمہیں میسر ہوگا۔ اب بڑا خاص اعلان ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا اعلان ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ہو رہا ہے کہ جو طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت میرے دامن میں آ جائے، تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس میری طرف سے بس ایک ہی شرط ہے، وہ شرط بڑی قابل توجہ دوستو، آپ نے اکثر علماء کرام تقریر و خطابات سے یہ بات سنی ہوگی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اکثر علماء کرام کی خطابات میں سے یہ بات سنی ہوگی، اور اکثر علماء کرام اس محبت کی مناسبت پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خصوصی اعلان کروا رہا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص شرط رکھی ہے، اگر وہ بندہ شرط ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم فیصلہ ہے، ادھر وہ شرط ادا کرتا ہے، ادھر اس کے دامن میں میری محبت آ جائے، اگر اس قانون کو ادا کرتا ہے تو اس کو میری محبت کی دولت مل جائے گی۔ اے باری تعالیٰ وہ شرط کیا ہے کہ جس شرط کو ادا کرنے پر تیری محبت کی دولت مل جائے گی، تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی، اب یہ قانون ہے اس کا، کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، فرما دیجئے ان سے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، جب تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، تمہاری زندگیوں میں سے میری زندگی نظر آئے، تمہاری اداؤں میں سے میری ادائیں نظر آئیں، تمہارے ہر فعل میں سے میرا فعل نظر آئے، تمہارے ہر کام میں سے میرا کام نظر آئے۔ رب نے یہاں پوری کائنات کو یہ قانون بتا دیا ہے کہ اگر کوئی عالم کائنات میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے مل جائے، تو رب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میری محبت کی دولت مل جائے گی، پر ایک کام کر، ایک شرط کو ادا کر۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، جس نے آقا علیہ السلام کی پیروی کر لی، یوں سمجھو یحببکم اللہ، اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت آئے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دامن، اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، کیا ہے؟ محبت ہے، تو اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ اس کو محبت ہے یا نہیں، یا اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے لیے بس ایک نسخہ استعمال کیا جائے، پتہ چل جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے، کیسے معلوم کرنا ہے؟ قربان جائے، دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے، وابستہ ہے، پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ
اگر اس کو محبت ہے تو یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں وہ سچا ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ پیار نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ پڑھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ کھول نہیں رہا، اس کا دیدار نہیں کر رہا ہے، تعلق اس نہیں جوڑا ہوا، تو یوں سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں بھی کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور اگر اس کو حقیقت میں لایا جائے تو اگر ایک شخص کسی ولی قابل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹتا ہے، تو یقیناً اصل تعلق، اصل نسبت، اصل ارادت، اصل وابستگی یہی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ آ جائے تو پھر تیرا ہر عمل ایسے ہی ہو جائے کہ جس طرح تیرے مرشد کا عمل ہے۔ یہی اصل میں محبت ہے، اصل میں یہی تعلق ہے، یہی پیار ہے۔ اب ادھر میں نے قانون بیان کیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بھی محبت کر رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دیا ہے، کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ جو زبان نبوت سے اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کر جائے پھر اس کی ہر ادا میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں نظر آئے تو الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے، وہ مبارک حقدار ہے کہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت آ گئی ہے۔ اب اس سے اگلا بھی نہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا خاص ہے کہ باری تعالیٰ اگر فَاتَّبِعُونِی کی قانون کو اگر پاس کر کے تیری محبت کو حاصل کر لیا جائے تو پھر اس پر اجر کیا ہے، اس پر بدلہ کیا ہے؟ اب اس آیت میں بڑی خصوصی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کتنا خصوصی طور پر تحفہ دیا جا رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر الحمدللہ جو سب سے پہلی ڈگری اسے مل رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی ڈگری اسے مل جائے گی تو پھر وہ خوش نصیب ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ جس کے دامن میں میری محبت آ گئی، فَاتَّبِعُونِی کے قانون کی مناسبت سے، تو میں اس کے لیے میں نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں، میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اس طرح میں ذُنُوبَكُمْ، اگر اس کے گناہ بھی ہیں، اگر اس کی خطائیں بھی ہیں، اگر اس نے گناہ کیے ہیں، تو جب وہ فَاتَّبِعُونِی اس قانون کو وہ ادا کرتا ہے تو یحببکم اللہ، جب یہ دولت اس کے دامن میں آتی ہے تو پھر اس کے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آخر میں جا کر اس آیت کریمہ کے آخر میں جا کر فرمایا کہ لوگوں پتہ بخشش کس کے پاس ہے اور بخشش کا مالک کون ہے؟ قربان ہے باری تعالیٰ کس فرما؟ اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرمانا میں ہی اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی غفور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رحیم ہے۔ اب یہاں سے ایک اور نتیجہ نکلا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں محبوب بن جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سرخرو ہو جاؤں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت کامیاب ہو جاؤں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری و ساری ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قبر میں کامیاب ہو جائے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی پیدا ہو جائے، اگر اس کے دل کی چاہت ہے کہ قبر میں آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیادت و پہچان ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کی دولت مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست نبوت سے جام کوثر مل جائے، خدا کی عزت کی قسم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار پروگرام کے اس خصوصی پروگرام میں یہ اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کی صورت میں کہ لوگوں آؤ، اس لیے بس ایک ہی کام ہے جو خصوصی طور پہ بیان کیا گیا ہے، اس کا نام ہے فَاتَّبِعُونِی۔ کیا؟ فَاتَّبِعُو۔ اور اگر اس وقت عالمی اسلام کو دیکھا جائے کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہے، امت مسلمہ کی کفیت کیا ہے، امت مسلمہ کی اس وقت حالت کیا ہو چکی ہے،
اگر اس حالت کو درست کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ پوری کائنات میں غلبہ، ٹہکا، دبدبا، فتح، عروج، عزت، وقار، یہ سارا کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بخشش مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، دوزخ سے بچ جائے، تو دوستو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لی وہ کامیاب ہے۔ اب یہاں ایک میں جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہے؟ ایک لفظ ہے محبت، محبت کیا ہے؟ تو یہاں بڑا خوبصورت جملہ میرے زبان پہ آ رہا ہے کہ المحبتو، المحبتو کی محبت کیا ہے؟ تو جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایثار المحبوب علی غیرہ، ایثار المحبوب علی غیرہ۔ قربان جائیں، محبت کا معنی یا محبت کا تعارف یا محبت کی نشانی یا محبت کی علامت یا محبت کی پہچان کیا ہے؟ تو پہچان اس جملے سے ہو رہی ہے کہ المحبت، محبت کیا ہے؟ تو قربان جائیں جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا ایثار المحبوب علی غیرہ، ہر چیز پر کیا؟ ہر چیز پر محبوب کو ترجیح دینا یہ محبت۔ اگر وہ محبوب کو جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے، محبت کرنے والا محب ہے، اور جس سے محبت ہوئی ہے وہ کون ہے؟ وہ محبوب ہے۔ دیکھیں نا، دعویٰ تو میرا بھی ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن جملہ کتنی جلدی نکل گیا میرے منہ سے، کوئی ٹائم نہیں لگا، کوئی وقت نہیں لگا، کوئی طاقت نہیں صرف ہوئی، کوئی پیسہ لگا، میں عاشق رسول، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ اور جب اسٹیجوں پہ نقیب بولتے ہیں تو جو پوری دنیا کو کھا پی یا جب وہ آتا صدارت اکثر ان کی ہوتی ہے، صدارت اکثر ان کی ہوتی ہے، تو پھر وہاں نام اس کے ساتھ منسوب کیا تو عاشق رسول آ گیا، محترم عاشق رسول، غلامی رسول، سب بہت مشکل تعبیر، بہت۔ میں تو یہاں کہوں گا خانوادہ رسول کے دامن پکڑ کر ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جملہ ضرور کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں اس در کا سگ ہوں، کتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دعویٰ کرنا بھی مشکل ہے۔ گھر گھر میں کتا رکھا ہو نا، اس کو ڈال دو نا ٹکڑا تو وہ بیٹھا ہے، اگر نہ ڈالو تو وہ پھر بھی بیٹھا ہے، وہ در چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ہم تو یہ دعویٰ کرنے کے قابل بھی نہیں دوستوں، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمارے طرف تھوڑا سا ہاتھ کھینچ دے ہم رب کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، ہم تو رب کا گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چاند نمازیں پڑھ لے تو جب رب اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، تب وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے جیسے سامنے جب نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی تجارت تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑی سیل تھی، لیکن جب سے نمازیں شروع کی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہوا کچھ نہیں ہے، رب نے تمہیں جھنجھوڑا ہے، پتہ تو اس نے کرنا ہے نا، بولیے پتہ تو اس نے کرنا ہے نا، کہ جتنے ساعت تک پکا ہوا ہے نا۔ محترم، میرے آقا علیہ السلام کا خوبصورت فرمان علی شان ہے، جس طرح بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی امتحان بھی اس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جتنا آدمی رب کے قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا پوری کائنات میں سے رب کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں، اس لیے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا بھی میں گیا ہوں۔ اب یہاں امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ میں قول پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے، دیکھو اہل بیت کے فضائل پر میں بھی بولتا رہتا ہوں، علماء بھی بولتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ اس فضائل پر ہمیں سکون بھی ملتا ہے، سرور بھی ملتا ہے کہ اسی خاندان کے صدقہ سے میں سارا کچھ مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مانے یا نہ مانے، ہم اس سے غلط نہیں کہ اسے منوانا ضروری ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا خاص فرمایا۔ ہاں اس سے پہلے میں پیچھے جاؤں تو ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں بھی اس موضوع کو شروع کیا، اس پر بڑی مثالیں ہیں اور اس پر بڑے واقعات ہیں، خوبصورت موضوع شروع کیا میں نے، بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا میرے ماما قربان مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں ایک جملہ بولا ہے کہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، محبت کی پہچان یہ ہے کہ محبوب کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔
فوقیت دینا، اعلیٰ سمجھنا، کیا؟ اور اگر اپنے محبوب کو کس چیز پہ ترجیح نہیں دے رہا ہے تو وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس سے ہر چیز پر کیا کرے؟ ترجیح دے کہ جملہ اپنے دل کی ترتیب دے کرے۔ اب میں ایک پیچھے جا رہا ہوں، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا خصوصی جملہ ہے جو زبان نبوت سے نکلا۔ اے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ ارے کیا کہا؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ کتنی بار دعویٰ ہو گیا؟ 2 بار ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا میرے پیارے صحابی سوچ کے کریے جملہ میں، سوچ کر پہلے اس کو سوچ سمجھ جملہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب جب تیسری بار اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا تو آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا، وہ سن لے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، توجہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر غریبی کا بستر بچھا لی، سبحان اللہ، پھر غربت کا بستر بچھا لی، پھر غربت کا، اگر تم میرے آقا علیہ السلام سے محبت کریں اور میرے آقا کی ایک ایک ادا کو ادا کریں، ذاتی مکان نہ ہو، اس کا لباس پرانا پسیدہ ہو، تو جناب اس کو کوئی سلام کرنا پسند نہ کرے، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ کیا فقط دولت رہ گئی؟ فقط پیسہ رہ گیا؟ فقط گاڑیاں اور بنگلے کوٹھیاں رہ گئی؟ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اللہ والوں کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو، میرے آقا کی تھا کی زندگی پڑھ کے دیکھو، تم دور نہ جاؤ، اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو۔ اور ہمارا تعلق فقط پیسے بازوں کے ساتھ رہ گیا؟ نہیں محترم، ادھر نہ آئے۔ اب سنیے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب آپ نے بولنا کیا فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر غربت کا بستر بچھا لے۔ پھر آگے جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے غربت غریبی اس کی طرف اس طرح آتی ہے جس طرح بلندی سے پانی بستی کی طرف آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو رب نے بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا تجھے میری محبت تب بھی ملے گی اگر ایک شرط ادا کرو گے۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا فاتبعونی، بس جس نے میرے آقا علیہ السلام کی پیروی کر لی یوسف کو الحمدللہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ وہ آخری جملہ تھا وہ سن لیا، حضرت علی شیر خدا میں کبھی کہنا چاہتا تھا پھر اوپر حدیث کوٹ کر دی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی ہم سے کیا فرمایا؟ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ غربت کا بستر بچھا لے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے غربت اس کی طرف ایسے آتی ہے جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو محترم آپ کر چکے ہیں، تو میں نے اس موضوع کو اس مہینے کی مناسبت سے شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، عظیم لوگوں کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت اتباع کی صورت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا